آج 10ویں محرم الحرام میں ہم لوگ نمازوں کو چھوڑ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حسینی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں بہت محبت ہے، عشق ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کیا ہے۔ ہم لوگ نماز کو چھوڑ کر کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی میں ہم تعزیہ بنا کر کے نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ کیا حسینی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نماز کو چھوڑیں؟ کیا حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاٹھی ڈنڈا بنائیں؟ کیا حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعزیہ کھیلیں؟ کیا حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گوشت حلوہ پکائیں، مالیدہ کھائیں؟ ہم حسینی اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری وقت تھا اس وقت بھی وہ سجدے میں گئے تھے، یہ حسینی کہلانے کے لائق ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں، ہم مسلمان کہتے ہیں کہ پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے۔ کیوں آپ کے اوپر پریشانی آتی ہے؟ آپ سوچیں ذرا، آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تمام کامیں کی گئی، آپ لاٹھی ڈنڈا بجاتے ہیں۔ آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ آپ کا 10 سال کا نوجوان لڑکا کا جنازہ رکھا ہوا ہو، کوئی دوسرا آدمی آئے وہاں پر لاٹھی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دے، آپ کے دل پر کیا گزرے گا؟ آپ کا 10 سال کا نوجوان لڑکا کا جنازہ رکھا ہوا ہو، دوسرا آدمی آئے وہاں پر حلوہ پکانا شروع کر دے، خرافاتی مچانا شروع کر دے، اور وہاں پر بیٹھ کر کے ڈھولک بجانا شروع کر دے، آپ کو اس وقت پریشان ہو جائیں گے، لاٹھی نکال کر کے، ڈنڈا نکال کر کے ان کو مارنے کی کوشش کریں گے، اور کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10ویں یا پھر 9ویں محرم کو روزہ رکھا جائے، یا 10ویں 11ویں کو روزہ رکھا جائے، کتنے لاٹھی کھیلنے والے ایسے جو اپنے سروں پر پتہ نہیں کیا چیز کو لگا کر کے لاٹھی ڈنڈا لے کر کے حسین حسین کرنے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ محرم کی ہم تعریف کر رہے ہیں، محرم الحرام میں جو کام کیا جاتا ہے بہترین سنت کے مطابق ہم کر رہے ہیں۔ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت کیسا گزرا؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے شہید ہوئے، آپ کا بچہ اگر انتقال کر جائے، دوسرا انسان وہاں پر جا کر کے ڈھولک بجانا شروع کر دے، تیزا بنانا شروع کر دے، وہاں پر بیٹھ کر کے لاٹھی کھیلنا شروع کر دے، آپ کے دل کو کتنا تکلیف ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن خنجر کھائے، علی اکبر کو خنجر لگا، علی اصغر کو خنجر لگا، اس دن آپ ماتم کرتے ہیں، آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کا کام نہیں، یہ ہندوؤں کا کام ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اور بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم علماء کرام، ہم پڑھے لکھے قوم ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب وہ اس ایک جگہ سے نکلتا ہے تو ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے لاٹھی کو دیکھ کر کے وہاں پر کھڑے رہتے ہیں۔ ہماری عزت گوارا دیتی ہے؟ ہم مسلمان ہو کر کے، پڑھے لکھے قوم ہو کر کے، جب ایک انسان غلط کام کرتا ہے تو ہم وہاں سے دیکھنا پسند کرتے ہیں، کیوں اپنے گھروں میں ہم کیوں نہیں بیٹھتے؟ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ہماری عزت کیا یہ کہتی ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں غیر مسلموں کے حدیں چڑھ جائے؟ آج ہماری ماں اور بہنوں کو دیکھ کر کے بہت افسوس ہوتا ہے، خاص کر ذمہ دار کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں میک اپ کر کے باہر نکلتی ہے، برسر عام بازاروں میں جاتی ہے، اور ہم ظالم لوگ ایسے ہیں کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کی صحیح سے دیکھ ریکھ نہیں کرتے۔ وہ بازار جا رہی ہے، محرم کی لاٹھی دیکھ رہی ہے، محرم کا ماتم دیکھ رہی ہے، مزے اٹھا رہی ہے، اور ہماری ضمیر اتنی گر چکی ہے ہمیں افسوس نہیں ہوتا ہماری ماں اور بہنیں بازاروں میں جاتی ہے۔ کتنے گھٹیا مسلمان ہیں، صرف کھانے پکانے والے مسلمان ہم رہ گئے ہیں۔ مزاروں میں چلے جائیے، مسجدوں میں چلے جائیے، مدرسوں میں چلے جائیے، اتنی تقریریں کی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے دلوں کے اندر، اللہ بہتر جانے۔
آپ تو انبیاء علیہم سے جھگڑا مول لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جھگڑا مول رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، اور آپ اسی کام پر اٹے ہوئے ہیں، اسی کام پر آپ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ کو جنگ کا اعلان دے رہے ہیں، نبی کو جنگ کا اعلان دے رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو شخص نبی کو جنگ کا اعلان دیتا ہے وہ کبھی نبی علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیت نہیں سکتا۔ اور آج کے دن ہم بہت اہتمام سے بہترین کھانا بناتے ہیں، بہترین کپڑا پہنتے ہیں، بہترین رہنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یاد رکھو، صرف اور صرف آج کے دن کے لیے بہترین کپڑا پہنتے ہیں تو وہ کپڑا ہمارے لیے حرام ہے۔ صرف اور صرف آج کے دن کے لیے بہترین کھانا بناتے ہیں تو وہ کھانا ہمارے لیے حرام قرار دیا جائے گا۔ صرف اور صرف آج کے دن ہم بہترین پہنتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور بازاروں میں وقت نکالتے ہیں گھومنے کے لیے تو ہمارے لیے بالکل یہ لایانی چیز ہے۔ آج کے دن آپ روزہ رکھیں، عبادت کریں، اپنے برسر عام بازاروں میں گھوم کر کے ہم یہ اعلان کرتے ہیں علی اصغر کے اوپر خنجر کو چلایا گیا، علی اکبر کے اوپر خنجر کو چلایا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کیا یہ شہید ہونے کا مطلب یہی ہے آپ بازاروں میں جا کر کے گھومیں، آپ بہترین کپڑا پہنیں، آپ بہترین لباس پہنیں، آپ بہترین کھانا کھائیں اور ماں بہنوں کو لے کر کے بازار نکلے؟ کیا ہماری ضمیر گوارا دیتی ہے؟ ہم علماء کرام بول کر کے تھک گئے ہیں اور بولنے سے کام نہیں ہوتا، ہمیں پورا سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھو مسلمان بھائیوں، اگر تم نے سنبھلا نہیں تو یاد رکھو ظالم قوم تمہیں مولی اور گاجر کی طرح کاٹے گا۔